ایسے آئمہ جنہوں نے صحابہ سے علم پڑھا، امام اعظم ابو حنیفہ سے علم پڑھا، پھر وہ اولیاء، وہ سارے علماء کی تحدیث پہ گئے، ان سے علم قرآن پڑھا، علم تفسیر پڑھا، علم ظاہر پڑھا، علم باطن پڑھا، بہت بڑے محدث ہیں، یعنی علماء کے امام ہیں، وقت کے اماموں کے امام ہیں داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اور خاتون آئی، اور کیسی خاتون آئی؟ کہنے لگی یا حضرت، آواز آ رہی ہے میری؟ میں ذرا دھیمے لہجے میں پیار سے، تاکہ سارا مجمع اس آواز کو سن لے اور دیکھے کہ رحمت الہی کیا ہے۔ خاتون میں ایک سیرت آئی، اور ایسی خاتون داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ کا زمانہ پانے والی خامد کا انتقال ہو گیا، اور پیچھے بال بچوں کی پرورش کرنے والا کوئی نہ، تھوڑی سی اون گھر میں موجود ہے، اور اس عورت نے اس اون کے ساتھ کام کرنا شروع کیا، اور امام الانبیاء کے غلام و خامد دنیا سے رخصت ہو گیا۔ بے کسی اور غربت نے، مصیبت نے ڈیرے ڈال دیے، اور ایک دن ایسا ہوتا ہے وہ خاتون بازار جا کے وہاں اون بیچ کے 5 درم کا سادہ سودا سلف لیتی ہے، آلات لیتی ہے، اور 2 درم کے لیے اپنے گھر کا سارا خرچہ لیتی ہے، 2 درم کا اپنے گھر کا سامان لیتی ہے، اور 3 درم سے اون خرید کر باقی اپنا نظام چلانے لگی۔ ایک دن ایسا ہوا، ایک پرندہ آیا اور اس خاتون کی اون لے کے ہواؤں میں اڑ کے چلا گیا۔ اس عورت نے بہت تلاش کیا، لیکن اپنی چھوٹی سی اون جو ایک جگہ پہ اس نے رکھی ہوئی تھی، وہ اون اسے مل نہ سکی۔ وہ خاتون دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھتی ہے، ایسا خدا کا کوئی بندہ نظر آ جائے جو میری بے کسی میں میرا مددگار بن جائے۔ اسے خبر ملی کہ حضرت داؤد طائی اللہ کے ولی فلاں جگہ پہ موجود ہے۔ وہ خاتون سیدھی حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار میں پہنچی، عرض کرتی ہے حضرت میری ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، میری اون کوئی پرندہ اٹھا کے لے آیا ہے، اب گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں ہیں، حضرت کوئی پرسان حال نہیں ہے، صرف پوچھنا یہ ہے کہ کیا تمہارا رب رحمت والا ہے یا تمہارا رب اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا؟ اے حضرت داؤد طائی، بڑی مشکل سے میں نے وہ اون خریدی تھی جس سے میں اپنا اور اپنے بال بچوں کا نظام چلا رہی تھی۔ میں جب اس کی رحمت کو دیکھتی ہوں تو دل میں خیال آتا ہے مولا تجھے میرے بچوں پہ بھی ترس نہ آیا؟ حضرت داؤد طائی نے اسے سمجھایا، مائی ایسا نہیں کیا کرتے۔ حضرت داؤد طائی گہری سوچ میں چلے گئے، اب اس خاتون کے لیے کیا بندوبست کیا جائے، اسے جواب کیا دیا جائے؟ علماء اور ولیوں کے امام نے کہا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اے خاتون میرا رب تو وہ ہے جو ایک ذرے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کیا کرتا، ایک ذرے کے برابر۔ ابھی یہ بات چل رہی تھی، دروازے پہ دستک کی آواز آئی۔ حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اے جاؤ خدا کے بندے دروازہ کھولا جائے۔ جب دروازہ کھلا 10 ایسے اشخاص آئے، 10 ایسے انسان کامل مومن حضرت داؤد طائی کی بارگاہ میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت نے پوچھا کہاں سے آئے ہو، آنے کا مقصد بتاؤ۔ وہ خاتون آپ کے سامنے باپردہ بیٹھی ہے، وہ کہنے لگی اللہ کے ولی ہم سمندر میں کشتی میں سفر کر رہے تھے، سفر کرتے کرتے ہماری کشتی میں چھوٹا سا سوراخ بن گیا جس سے پانی اندر داخل ہونا شروع ہو گیا۔ جب ہم نے دیکھا کہ کشتی میں پانی داخل ہونا شروع ہو گیا ہے، ہم زندگی سے مایوس ہو گئے، موت کو ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا۔ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کی اے مولا اگر آج تو اس سمندر
کے اندر ہمیں یہاں غرق ہونے سے، ڈوبنے سے، مرنے سے بچا لے۔ ہم 10 تیرے بندے ہیں، تیرا ہر بندہ تیرے رستے میں 1,000 درہم صدقہ کرے گا، 1,000 درہم صدقہ کرے گا۔ حضرت اچانک ہم نے دیکھا ہماری کشتی ڈبانے لگی، ہماری کشتی سمندر میں ڈولنے لگی، پانی سوراخ کے اندر داخل ہونا شروع ہوا۔ اچانک ایک پرندہ آیا، اس کے منہ میں اون کا ایک گودا تھا، وہ اون لے کر ہم نے اس سوراخ میں دے دیا، پانی بند ہو گیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے کشتی خیر و عافیت سلامتی کے ساتھ ساحل کے کنارے آ کے پہنچی۔ ہم سب کشتی سے نیچے اترے اور ہم نے کہا کسی کامل نیک اللہ کے پیارے بندے کو ڈھونڈتے ہیں جس کی بارگاہ میں جائیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، وہ سارے 10 بندے کہنے لگے اے حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں، قبلہ حضرت صاحب یہ جو ہمارے پاس 10,000 درہم ہیں، ہم آپ کی تلاش میں نکلے، اللہ کا ولی فلاں علاقے میں بیٹھا ہوا ہے، یہ ہم نے اللہ کی راہ میں صدقہ مانا ہوا تھا، اون بھی آپ کے حوالے کرتے ہیں، 10,000 درہم بھی آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ حضرت داؤد طائی موج میں آ گئے، آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، اس عورت کو بلا کے فرمانے لگے اے خاتون آ، یہ 10,000 درہم بھی تیرے حوالے، تیری اون بھی تیرے حوالے، اب تو بتا سوال میں کرتا ہوں، شروع میں تو نے سوال کیا تھا اے داؤد طائی کیا تیرا رب رحمت والا ہے یا ظلم کرنے والا ہے؟ اے مائی اب تو بتا کیا داؤد طائی کا رب رحمت والا ہے یا ظلم کرنے والا ہے؟ اس کی رحمتیں بہت بڑی ہیں، جب وہ رحمت فرماتا ہے تو پھر یوں رحمتیں فرماتا ہے۔ اور امام الانبیاء کے غلاموں صرف بات کیا ہے، ہم اس کی طرف جاتے ہی نہیں۔